چودھری غلام حسین صاحب، اب فیصل واڈا صاحب کی باتوں سے جو مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ کوئی بریک تھرو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی، اٹ از جسٹ میٹر آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گی، اور ان کو لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے خان صاحب کو چیزوں کی کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ ویسے جیسا میرا بھی خیال تھا کہ آج یہ ملاقات شاید نہ ہو پائے، ابھی اور چند دن ملاقات نہ ہو، ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور جو ملاقات کر کے 3 لوگ آئے ہیں وہ باہر میں آئے، وہ دیکھے ان کی جو بدن بولی ہے، یہ باڈی لینگویج ہے، وہ اتنی، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اتنے بڑے واقعے کے جو بعد جو بقول ان کے ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان طریقے کے انصاف کے مطابق وہ ہوپفل نظر آ رہے تھے چوہدری صاحب، اور سوال بھی کر لیں فیصل واڈا صاحب کے ساتھ۔ نہیں بل اس کا تو یعنی اگر تو بات کرنی ہے الٹیمیٹ یا ملک کے مفاد کی، تو ابھی کوئی ٹویٹر پر میری کوئی پرانی پروگرام جو ہے اس کے اوپر کہ جی چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک اور نہیں پاکستان اور فوج اور اس کے خلاف جو کرے اس کو لٹکا دو۔ بھائی میرا تو آج بھی یہی موقف ہے، اور جو لوگ اس کام میں رات دن دیہڑی تے لگے نے کہ فوج اور عوام جدو 20 کروڑ ایک پاسے ہون تو ہاؤ کین یو اگنور دیٹ؟ تو آپ کو قوم کو، عوام کو اور فوج کو ایک پیج پر لے کے جانا ہے، اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں بجائے لڑانے میں کہ جی پنجاب نہیں نکلا۔ ایسی باتوں سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فیصل واڈا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف ٹھیک ہے کہ ان دونوں قوتوں کو مسلح افواج کے بغیر پاکستان کے وجود کو خطرات ہیں، اس پر جو قائم ہے وہ میں ان کا ساتھ ہوں۔ نمبر 2، اور ان دونوں قوتوں کو، عوامی اور سیاسی قوت کو اور فوجی قوت کو ایک میز پر بٹھانا، یہ فیصل واڈا اور خاور گھومن جیسے محب وطن لوگوں کا فرض ہے۔ بڑا صاحب دیکھیں گوبر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کی جب بات آئے گی، میں بلاول صاحب سے بات بھی کروں گا، میں زدائی صاحب سے ہی بات کروں گا، میں گورنمنٹ کا جانا پڑا گورنمنٹ سے ہی بات کروں گا۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے مجھے مولانا صاحب کا جانا ہوگا، میں وہاں بھی جاؤں گا، مجھے بیرون ملک دروازے کرنے پڑیں گے، میں وہاں جاؤں گا، کسی اور جگہ پہ ناراضگی ہے، ہاتھ پیر جوڑنا ہے، وہاں بھی جاؤں گا۔ عمران خان صاحب کی یاد بچانے کے لیے ہم نے ہر وہ ایفرٹ کرنا ہے جو کرنا ہے۔ جہاں تک سیاسی بات رہی، یہ بات ٹھیک ہے غلام حسین صاحب کی کہ سیاسی باتیں سیاسی ٹیبل پہ ہوتی ہیں، اور سب کو بٹھانا ہی ایک کمال کام ہے۔ لڑوانا تو بہت آسان کام ہوتا ہے، جلتی پہ آگ لگانا بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن اس سے نقصان کی بات، ایک آدمی مرا، 6 مرے، رینجرز کا آدمی شہید ہوا، ورکر ہوا، وہ ہمارا بھائی تھا، ہمارا بچہ تھا، اس گھر میں تو ماتم پڑ گیا۔ 24 نومبر میں اس گھر کی تو خوشیاں اندھیروں میں آپ نے ڈبا دی، ٹھیک ہے سر۔ 9 مئی میں بھی یہ ہوا، 9 مئی میں خوبصورت معصوم بچے 20-22 سال، 24 سال، 25 سال، ڈگریوں والے ماں باپ ذلیل و خوار رول گئے، ان کی زندگی برباد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ اشتعال دلائے گئے، ان کی ذہن سازی کی گئی، ان کا جو بھی ہوا، وہ بچے تو ٹیررسٹ نہیں تھے، ہمیں ان کے لیے بھی رول پلے کرنا، ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے کہ جس نے ایک ٹیررزم کا کام کیا، آپ سزائیں بہت دے دیں اس کو، لیکن جس نے نعرہ لگایا ہے اس کے لیے معافی کا راستہ ہم نے بنانا ہے، ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں جانا پڑے گا۔ ہر ایک غصہ ٹھنڈا کرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، غصے کو بڑھاوا نہیں دیا جاتا۔ آپ جب بڑھاوا دیتے ہیں تو سب کا جو بخار ہے وہ ایک آدمی کے اوپر گر ہے، اور بی بی کی جو سیاست ہے، بی بی نے بہت تباہ کر دیا ہے عمران خان۔ جب سے بی بی آئی ہے انفارچونیٹلی یہ پارٹی اور عمران خان بالکل تبدیل، انڈے کٹے والا یہ آدمی نہیں تھا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، پوری دنیا میں ڈبل یونیورسٹی لانے والا آدمی، سیلیبریٹی، اسٹار، وہ ورلڈ اکانومی کو سمجھنے والا، وہ اس حد تک گر گیا، باتیں سوچ اس کی یاد چلے گی کیونکہ اس کا لابیز نے کھیلا ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ کریں اس کو۔ 1 بجے اس نے ایک بات کی، یہ ایک لابی کا تھا، اسی لابی سے آپ گئے اور 2 بجے آپ نے بات کی، 4 بجے میں نے بات کی، 6 بجے ڈرائیور نے بات کی، دودھ پلانے والے نے 9 بجے بات کی، بستر میں سلاتے ہوئے 11 بجے اس کو بات کی۔ وہ انسان ہے، وہ سفید دیوار کو بھی کالا پڑنا شروع کر دیتا، اور جہاں بھی اقتدار کا محور ہوتا ہے، جب پاور کوریڈورز ہوتے ہیں، وہاں یہ شیطان آج کے دن بھی، اس سے پہلے بھی اور آگے بھی، یہ جہیز میں ہر پارٹی میں چلے جاتے ہیں، یہ فٹ ان ہو جاتے ہیں، اور 7-8 کا گینگ ہوتا ہے جو پورے کے پوری لیڈرشپ کو اٹھاتے لے آتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا کہ بلاول صاحب، زدائی صاحب سے بات کرنا پہلے بہت ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ وہ ان سب چیزوں گزرے، انہوں نے بھٹو صاحب کی شہادت دیکھی، انہوں نے شاہ نواز بھٹو کی شہادت دیکھی، آپ نے مرتضی کی شہادت دیکھی، انہوں نے اپنی والدہ کی شہادت دیکھی، اس کو درد جو ہوگا یا اس کا جو ویژن ہوگا وہ ہم سب سے بہتر ہو۔ بالکل صحیح۔ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد حسن نے سوال کرنا ہے، اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اوپر مزید فیصل واڈا صاحب بات کریں۔ کیا حسن آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، سوال سر بڑا سمپل سا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو اپنی پارٹی سے کیا خطرات لاحق ہیں؟ پہلا سوال کہ ان کی اپنی پارٹی
سے ان کو کیا خطرات لاحق ہیں ان کی جان کو. دوسرا سوال یہ کیونکہ اڈیالہ میں وہ محفوظ ہیں. دوسری بات یہ بتائیں کہ عمران خان کیا آپ کے ذریعے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ آپ کو برداشت کرے گی، بالخصوص مراد سعید صاحب؟ مطلب حل کیسے آگے کیسے بہت بڑھنا اچھا ہے؟ سوال حل کیا، کیسے بڑھنا ہے؟ اس میں اسمارٹ سوال کیا. دیکھیں برداشت تو مجھے پارٹی نے 15 سال بھی نہیں کیا جب میں پارٹی کے اندر تھا، اور میں نے بھی ان کو ان کی اوقات میں ہی رکھا تھا، ہمیں جوتے کی نوک پہ رکھا تھا کیونکہ مجھے خان صاحب نے اسپیس دی، مہربانی ان کی تھی. تو یہ تو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہمارے جیسے لوگ جہانگیر ترین نکالا گیا، اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ بی بی کا. علیم خان کو ہتھکڑی لگائی، پیسہ پیار عزت تکلیف سب اس سے اٹھائی بی بی. میں مورلی فائنینشلی ایموشنلی خان صاحب کے ساتھ رہا. بی بی میرے اوپر کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن سچویشن ایسی بن گئی کہ مجھے نکالنا پڑا ان کو. لیکن میں نے تو وہی بات کی تھی جو آج بھی میں بات کر رہا ہوں. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں نے ہی بتایا آپ کو، آپ نے ہی بتایا یہ بات کہ اڈیالہ جیل میں ہے، یہ کہانی ہے، پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ جی ایچ کیو چلے گا. گڈا گڈی کا راج چل رہا ہے کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں چلے گئے. بھائی بنانا پبلک نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں دم درود اور بارود یہ اپنے پلا دیتے ہیں. کوئی دہی کھلا دیتا ہے، کوئی چاول کھلا دیتا ہے، کوئی پانی کھلا دیتا ہے. اب آپ یہ تو نہیں روک سکتے کہ میری بیوی آ کے مجھے اگر یہاں کہہ کے تم یہ کافی چھوڑ دو اور یہ پانی کا گلاس میں تو آپ روک سکتے؟ نہیں روک سکتا. میں نے پی لیا، گلے تو آپ کے فٹ ہوگا. اس کا طریقہ یہ کیونکہ پریمپٹ کر دیا ہم نے سمجھا دیا آپ کو. تو اب گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ساری جگہیں چوک کر دیں جہاں یہ پاسبلٹیز ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کا اولین ترجیح کا کام. نمبر 3 یہ کہ دیکھیں حسن عیوب صاحب، عمران خان صاحب گالی دیں مجھے برا بنا کے، میرا اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. میں تو اس کی زندگی بچانا چاہتا ہوں. مجھے کوئی باغتی لینے کا اقتدار چاہیے. وہ آپ کے تھرو بات کر لے، وہ اپنے ہاتھ سے بات کر لے، وہ کسی کے تبادلہ بات کر لے. ہم جو بہتری کر سکتے ہیں اس کی زندگی بچانے کے لیے ہم اس کی زندگی بچا رہے ہیں. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ گوبر صاحب، ریاست عمران خان صاحب کے خلاف بالکل بھی نہیں، نہ وہ کسی اور ڈیموکریٹک آدمی کے خلاف ہے. ریاست کا کام آئین و قانون کے تابع چل رہا ہے، وہ ویسے ہی چل رہے ہیں. ان کو پلیز انوالو نہ کریں اس چیز کے اندر.